بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقتني من نار وخلقته من طين وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد صدق اللہ العظیم. عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے مال کی نعمت. اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، نہ اس میں انسان کا کوئی ذاتی کمال ہے، نہ اس کا کوئی اس میں خاص دخل ہے، اللہ کا فضل ہے. اس لیے قرآن میں مال کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے کہ یہ فضل ہے. بہت ساری مرتبہ ہمیں یہ سوال ہوتا ہے، بھئی میں نے محنت کی ہے، میں رات دن جاگا ہوں، میں نے بھوک برداشت کی ہے، میں نے اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کی ہے. آپ جیسی بھاگ دوڑ کرنے والے اور آپ جیسی راتیں جاگنے والے آپ سے زیادہ دنیا میں ہیں. اللہ کا اگر فضل شامل حال نہیں ہوتا، یہ مال کبھی بھی آپ کو نہیں مل سکتا تھا. اگر ملا ہے تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک حدیث ہے، اس حدیث کا پہلے میں ترجمہ کروں، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ میں سناؤں. قرآن کی 2 آیتیں جو میں نے پڑھی ہے، اس سے جو مجھے پیغام دینا ہے آج کی اس مجلس میں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بات ارشاد فرمائی، ما ذئبان جائعان، 2 بھیڑیے ہم سمجھتے ہیں جنگلوں میں جو ہوتے ہیں، کھا جاتے ہیں جو انسانوں کو، جانوروں کو. بعض مرتبہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں جانور، اس سے زیادہ بولنا ہو تو کیا بھیڑیے کی طرح تو رنگ بدلتا ہے اور بھیڑیے کی طرح تو کرتا ہے معاملہ، یعنی ایک قسم کی گالی ہو گئی بھیڑیا. حضور فرماتے ہیں 2 بھیڑیے اور ساتھ میں فرمایا بھوکے بھیڑیے. 2 بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جاوے، وہ جتنا زیادہ فساد نہیں مچائیں گے، وہ جتنی زیادہ بربادی نہیں لائیں گے، اس سے کہیں زیادہ بربادی 2 شخص لاتے ہیں. ایک وہ شخص جو مال کی محبت میں اندھا ہو گیا ہے، اور ایک وہ شخص کرسی کی محبت میں جو اندھا ہو گیا ہے، جاہ کی محبت میں جو اندھا ہو گیا ہے، منصب اور عہدے کی محبت میں وہ اندھا ہو گیا ہے. یہ دونوں اتنے خطرناک ہے کہ بھیڑیے سے کہیں زیادہ یہ فساد. بھیڑیا تو چند ریوڑوں کا نقصان پہنچائے گا، مال کی محبت والا تو غریبوں کے بھی، بہنوں کے بھی، رشتہ داروں کے بھی حق کھا جائے گا، اور کرسی کی محبت والا تو پوچھنا ہی کیا کہ وہ کتنے لوگوں کے حق کھا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذرا قصہ غور کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، اس واقعے کو، بعض مرتبہ جیسے نبیوں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا، بھائی کشتی کا واقعہ، اور وہ نوح علیہ السلام کشتی میں ہے اور پورے سب لوگ تباہ ہو رہے اور وہ کشتی بچ گئی. حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کے جو واقعات، یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے،
یہ سب واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں ہم کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے یار، وہ تو بہت بڑے تھے، ان کے ساتھ تو معجزات تھے اور ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ دنیا میں سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے. مانو گے تو اللہ کی مدد ہے، نہیں مانو گے تو اللہ کی مدد نہیں ہے. لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ایک ایسا واقعہ ہے، ایک عام زندگی گزارنے والا اگر آدمی غور کرے گا تو اس کو تو ایسا لگے گا یہ تو میری کہانی چل رہی ہے، یہ تو میرے گھر کی بات چل رہی ہے. جیسے بھائیوں میں آپس میں حسد ہوتا ہے، اس واقعے میں کیا ہوا؟ بھائی ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس واقعے میں کیا ہوا؟ جیل میں جانا ہوتا ہے، اس واقعے میں کیا ہوا؟ عورتوں کی محبتوں کا شکار ہوتے ہیں، اس واقعے میں کیا ہوا؟ کرسی، عہدہ، منصب اور ایسے بے شمار واقعات جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں اس قصے کو جب بیان کیا ہے تو سب سے پہلے شروعاتی اس سے کی ہے احسن القصص. بہت خوبصورت واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بہت خوبصورت واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ. خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ خواب اپنے ابا کے سامنے بیان کیا اور ابا نے کہا بھائیوں کو مت بیان کرنا، اور بھائیوں کے سامنے جب بیان ہوا تو بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. ایک قافلہ آیا، وہ کنویں میں سے نکال کر مصر میں بیچے گئے. مصر کے اندر ایک بادشاہ نے ان کو خریدا جس کا نام عزیز مصر ہے قرآن مجید کے اندر. وہ بادشاہ نے اپنے گھر میں رکھا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی جوان ہوئے تو بادشاہ کی جو بیوی ہے وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کرے جو میں چاہتی ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا اور دوڑتے چلے گئے، پیچھا چھڑاتے چلے گئے. اللہ کی شان کے آگے بادشاہ سامنے آ گیا اور بادشاہ کو منظر پورا دکھ گیا ہے کہ رونگ میری بیوی ہے. بھئی ظاہر سی بات ہے، جان بچانے والا آگے بھاگے گا، پکڑنے والا پیچھے ہوگا. یوسف علیہ السلام آگے ہیں، زلیخا پیچھے ہیں، تو اس کو پورا پکچر سمجھ میں آ گیا. لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو بھی بدنام کر دیتا ہے. اس واقعے میں یہی بات ہوئی. یہ اپنے گھر کی عزت بچانا چاہتا تھا تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو بدنام کر دیا اور جیل میں ڈال دیا. خیر، حضرت یوسف علیہ السلام ایک داعی اور اللہ کے دین کا کام کرنے والا، جب وہ کسی بھی کونے میں رہے گا وہ اپنے مقصد میں، اپنے کام میں بالکل لگا رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے جیل کے اندر سارے قیدی آپ سے متاثر ہے، خواب کی تعبیر پوچھ رہے، دین حاصل کر رہے. یہ سب واقعات ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل سے نکلنے کا بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب پرفیکٹ اگر کسی نے بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے نہیں آؤں گا. پہلے آپ کو وہ سب عورتوں نے جو سازش کی تھی، زلیخا نے جو سازش کی، وہ سب سے پہلے کہلوانا پڑے گا کہ میں بری ہوں. خیر، حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور بادشاہ نے یہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ میں آپ سے 1 to 1 صرف ہم دونوں ملنا چاہتے ہیں آپ سے. اور جب بادشاہ نے ملاقات کی تو اس واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مجھے یہ جو حکومت آپ کی ہے، مجھے پوری حکومت نہیں چاہیے، لیکن ابھی آگے جو واقعات میں دیکھ رہا ہوں اور جس تنگی اور تکلیف سے یہ ملک گزرنے والا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی فائنانس منسٹر بڑا مضبوط ہونا چاہیے جو ملک کی اکانومی کو کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ میں رکھے اور ملک میں کسی بھی طریقے کی تنگی ترشی پریشانی نہ ہونے دے. وہ صلاحیت میرے اندر بڑی زبردست ہے. اب مجھے صرف ملک کا جو خزانہ ہے اس کا مالک بنا دیجئے. 2 کوالٹی چاہیے. کسی بھی عہدے کو قبول کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر 2 کوالٹی چاہیے. یعنی اگر آپ کے یہاں پر بھی اگر کوئی کام کی تلاش کے لیے آ رہا ہے، آپ کسی جگہ اپنا انٹرویو دے رہے، جب یہ 2 کوالٹی آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ اس کام کے لائق نہیں ہے. سب سے پہلی کوالٹی انی حفیظ، میں بہت زیادہ اس کی پوری حفاظت کر سکتا ہوں، امانت داری کے ساتھ میں کام کر سکتا ہوں. میں امانت داری کے ساتھ، یعنی ذرہ برابر اس میں کسی قسم کی شک شبے نقطے کی گنجائش نہیں رہے گی. کسی بھی کام کو سنبھالنے کے لیے امانت دار آدمی کا ہونا ضروری ہے. اگر امانت دار آدمی نہیں ہے تو وہ آپ کو لاس میں ہی لیتا چلا جائے گا، آپ کا نقصان ہی کرتا چلا جائے گا، یعنی آپ کے پیچھے گڑبڑی کرتا چلا جائے گا. سب سے پہلے امانت دار آدمی کا ہونا ضروری ہے. امانت دار بھی ہے
لیکن اس کو کچھ خبر ہی نہیں پڑتی ہے کہ کیا ہے، یہ کام چلتا کیسے ہے. تو سب دوسری چیز ہے جانکار ہونا چاہیے اس کام کا، وہ جانتا ہو حساب کتاب کے لکھنے کو، نظام کو سمجھتا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیے سب سے پہلے عہدہ سامنے سے مانگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ میں یہ کوالٹی موجود تھی، اور وہ دونوں کوالٹی جو ہر عہدے دار کے لیے ضروری ہے وہ ہے ایک امانت دار کا ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جانکار ہونا. دنیا میں اگر ہم کسی بھی عہدے کو طلب کرتے ہیں یہ دو کوالٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. عزیز بزرگوں، یہ دو کوالٹی اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ کسی بھی عہدے کے لائق ہے، جانکار بھی ہو اور جاننے والا بھی ہو. خیر، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن نے یہاں پر قصہ بس نہیں کر دیا کہ بھئی ختم، پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ کہاں تک چلا ہے یہ معاملہ. لوگ بھوک سے پریشان ہوئے، لوگ گلے کے لیے آنے لگے، کسی کو بھی واپس نہیں کیا گیا، سب کی ضرورت کے مطابق غلہ دیا گیا، سب رعایا کا، پورے لوگوں کا مکمل خیال رکھا گیا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ پیش آیا. حتیٰ کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک منسٹر ایک عہدے پر قائم ہے، اگر ان کے ماتحتوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو بھی عہدے سے برطرف کر دیا گیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک تاریخ، ایک زندگی اور یہ ایک واقعہ رہا ہے. یہ دو باتیں، ایک حدیث اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. قرآن کی میں نے دو آیتیں پڑھی ہے. ایک آیت پڑھی ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اصل میں جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا تو حکم دیا فرشتوں کو، اور فرشتوں سمیت سب کو، جس میں ابلیس بھی آ گیا، کہا کہ آپ سب کو سجدہ کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. دراصل تو اللہ کے حکم کو ماننا تھا، اور یہ سجدہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا. سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حکم جو ہوتا ہے، آرڈر جو ہوتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کس کی طرف سے. جیسے بعض مرتبہ ہمارے والد، ہمارے بڑے، ہمارے عزیز و اقارب ہمیں کوئی چھوٹا سا کام دیتے ہیں، ہمارے استاذ، ہمارے ٹیچرز ہمیں کوئی چھوٹا سا کام دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے آدمی، اتنا چھوٹا سا کام، چاہے وہ کام چھوٹا ہے لیکن دیا کس نے، وہ حکم کس کا ہے، وہ حکم کا آنا ہی آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے. لیکن ابلیس نے اپنا دماغ لگایا، اور اس دماغ کے پیچھے دراصل اس کی کرسی کام کر رہی تھی. وہ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آدم کو سجدہ کروں، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف، زمین کی طرف جانا، اور آگ جلا کر ذرا دیکھو وہ تو اوپر اس کے لاوے اٹھتے ہیں. میں اوپر اٹھنے والی چیز، یہ نیچے جانے والی چیز، اوپر والی چیز نیچے کو سجدہ کرے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، تو نکل یہاں سے، تو مردود ہے، اور اس کو بھگایا. وہاں سے روانہ ہوا اور رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے وہ مردود ہوا ہے. ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم ہر کام شروع کرتے ہیں شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے بچانا. ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہ شیطان سے بچانا. ہم ہر کام کے شروع میں مانگتے ہیں اللہ شیطان سے بچانا. پہلی آیت کا ماحصل اور خلاصہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، دراصل یہ جو پاگل جو ہوا ہے، یہ جو گانڈا جو ہوا ہے شیطان، دراصل کرسی اور عہدے اور اپنے منصب کے نشے میں بڑا ہو کر کسی چھوٹے کے سامنے جھک جاؤں، یہ اس کے گمان میں تھا. ایک بات. دوسری، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ قرآن میں سورہ عادیات میں فرماتے ہیں انسانی صفت وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ انسان جو ہے نا، انسان یہ مال کی محبت کے اندر بڑا سخت ہے. یعنی اس کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ چھپی ہوئی ہے. یہ مال کا بہت زیادہ حریص ہے، یہ مال کا بہت زیادہ لالچی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دو وادی کہتے ہیں گجراتی زبان میں کھیڑ کو، دو پہاڑوں کے درمیان میں نہیں جو بہت بڑا میدان ہوتا ہے،
اتنا بھر کے اگر حضور فرماتے ہیں کسی کو سونا دے دیا جاوے، وہ تمنا کرے گا کہ بس ایک اور مل جاؤ نے اللہ، پھر بس. حضور حدیث میں فرماتے اگر اس کو 2 بھی مل گیا تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا. حدیث یہ بتا رہی ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مال کی محبت کے اندر بہت زیادہ سخت ہے. اب دیکھیے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی، حضور نے کیا فرمایا؟ ایک وہ شخص جو مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، دوسرا وہ شخص جو کرسی، عہدے، منصب کی محبت کے اندر اندھا ہو چکا ہے. یہ دونوں لوگ جو ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے بڑے خطرناک لوگ ہیں. ان دونوں لوگوں سے، یعنی ان دونوں چیزوں سے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے امت کو بھی ان دونوں لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے جس طریقے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مال کی لالچ اور مال کی محبت اور مال کی حرص کو، دنیا کے جو 2 بہت بڑے کافر گزرے ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے بہت بڑے قسم کے تھے، ان دونوں میں یہ ایک ایک کوالٹی پائی جاتی تھی. فرعون کے اندر عہدہ اور منصب اس کی بہت زیادہ حرص تھی، اور قارون کے اندر مال کی بہت زیادہ، کتنا تھا پھر بھی نہیں نکلتا تھا اس سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ بھئی زکوٰۃ تم اس کی ادا کرو، تو کہا کہ موسیٰ میرا مال کھانے کے لیے آ گئے. اللہ نے اس کو مال کے ساتھ زمین میں دھسایا. اور اسی طریقے سے فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور آپ بھی ایمان لے آؤ، تو فرعون کیسی باتیں کرنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے تو اپنے احسانات گنوانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث و مباحثہ بغیر قسم کے کرنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلکہ یہ کہنے لگا میں ہی تو ہوں سب سے، میں ہی ہوں جو کچھ بھی ہوں، میں ہی تو پروردگار ہوں، میں ہی سورج نکالتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں. ایک پیغام اس واقعے کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، جس شخص کے اندر عہدے اور منصب کی چاہت جب بہت زیادہ سما جاتی ہے اور بس جاتی ہے، اس آدمی کے اندر پھر انانیت، تکبر اور بڑاپن جو ہے وہ بہت زیادہ آ جایا کرتا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر یہ دونوں قسم کے لوگوں سے، مال کی حرص والا اور عہدے کی حرص والا، ان دونوں قسم کے لوگوں سے بڑی سخت بچنے کی ضرورت ہے. ورنہ میں نے کہا، حضور نے حدیث میں فرمایا کہ یہ بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ یہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے 3 واقعات اور 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، قرآن کی 2 آیتیں، اور ایک حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو ہم اس مال میں اللہ کے شکر گزار بنے. اللہ نے جن موقعوں پر خرچ کرنے کو کہا ہے وہ کرے. ورنہ میں نے ابھی گزشتہ یا اس سے قبل والے سنیچر کے دن درس حدیث میں ایک بات ذکر کی تھی. بعض مرتبہ انسان مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ عزیز، اقارب، غربا، ان سب کے حق بھول جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ مال ہمارا فضل ہے تمہارے اوپر، اللہ نے اپنی طرف سے دیا ہے. اگر یہی مال تمہارا ہوتا اور تمہیں ہی دیا گیا ہوتا اور یہ تمہاری محنت سے تمہیں ملا ہوتا، تو پھر دنیا کے اندر جو شخص مالدار گھرانے میں پیدا ہوا، ان کو کبھی دنیا غریب ہوتے ہوئے اور مال سے خالی ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی. حالانکہ روزانہ کا ہمارا مشاہدہ ہے، کل کے جو امیر تھے آج کے وہ فقیر ہے، غریب ہے. کل کے جو فقیر تھے ان کو ہم اپنے سامنے اٹھتے ہوئے مالوں میں دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ دیتے ہیں اپنی طرف سے. اس لیے اس مال کے آنے کے بعد نہ تکبر آنا چاہیے، نہ بڑائی آنی چاہیے، اور نہ اس مال کے حقوق کو بھولنا چاہیے. اور دوسری بات عہدے کے متعلق، دیکھیے آج سب سے بڑا جو جھگڑا ہے وہ کرسی اور عہدے کا جھگڑا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرسی کا مسئلہ ہے.
جس کو ملی کرسی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جس کو نہیں ملی کرسی وہ اپنی کرسی الگ کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ نہ کسی کو قوم سے واسطہ ہوتا ہے، نہ بعض مرتبہ مسلمانوں سے لینا دینا ہوتا ہے، نہ کسی کو خیر اور بھلائی اور ایک نہ قومیت سے کوئی واسطہ ہوتا ہے، بس صرف اپنی ذات کو چمکانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے واقعے سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خالد بن ولید یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے مسلمانوں کی صف میں ایک اتنا بڑا نام اور اتنی بڑی شخصیت، لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں چلے جاتے ہیں، جس جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں، سامنے والے پہلے تو دشمن ویسے ہی کانپنے لگتے ہیں کہ خالد آ گئے ہیں یہاں پر تو، اور وہ جنگ ویسے ہی فتح ہو جایا کرتی تھی۔ اب مسلمانوں میں ایک بات عام ہو گئی کہ خالد بن ولید ہے تو جنگ ویسے ہی جیت جاتے۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر کو معلوم ہوئی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ اچھا، حضرت خالد بن ولید وہ سپہ سالار ہوتے تھے، فوج کے آگیوان ہوتے تھے، کمانڈر ان چیف، وہ پوری فوج کے نقشے کو طے کرتے تھے۔ آپ دیکھیے اس واقعے کے اندر حضرت خالد بن ولید کا عہدہ کیا ہے، کمانڈر ان چیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام آتا ہے مدینہ المنورہ سے کہ خالد، آج سے آپ کمانڈر ان چیف کا جو عہدہ ہے وہ فلاں صحابی کو سونپ دیجئے، اب سے آپ عام مسلمانوں کی فہرست اور عام مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر آپ لڑائی کریں گے، آپ کا کوئی عہدہ نہیں۔ بالکل سونپ دیا حضرت خالد بن ولید نے۔ ٹھیک ہے، کسی نے آ کر کہا آپ سپہ سالار تھے، آپ اتنے بڑی شخصیت تھے، آپ فلاں تھے، اور آپ ایک عام عہدے میں اور ایک عام عہدہ لے کر آپ لڑیں گے؟ کیا جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا؟ ہر کرسی اور عہدے کے طالب شخص کو اس جواب کو سننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں پہلے جو کمانڈر ان چیف تھا، پہلے جو میں عہدہ جو میرے ذمے تھا وہ بھی اللہ کے لیے تھا، اور اب اگر میں سپہ سالار ہو کر لڑوں گا وہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اگر میری ذات کے لیے ہوتا تو میں کب سے اپنی جماعت الگ بنا چکا ہوتا، میری ذات کے لیے نہیں تھی، میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ اب اگر مجھے وہاں لڑاوے یا پیچھے کی صف میں کھڑا کر دے، میرا اللہ میرے دل کے حال کو، میرا اللہ میری ذات کو، اللہ میرے دل کے حالات سے واقف ہے، لہذا چہرے پر شکن تک، بل تک نہیں آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے۔ یہ مثال قائم کر دی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ نہیں سوچا کہ میں ہوں تو ہی ہو رہا ہے، مجھے ضرورت ہے، حضرت عمر کو تو کیا سمجھ پڑے گی، یہاں آوے تو خبر پڑے کہ کیا ہو رہا ہے معاملہ۔ نہیں، امیر کا پیغام ہے، مسلمانوں کے حق میں یہ بہتر ہے اور اللہ کی اس میں رضا ہے، لہذا حضرت خالد بن ولید نے اپنے عہدے سے معزولی کر لی، اپنے آپ کو برطرف کر لیا، اور وہی اخلاص جو پہلے ان کی زندگی میں تھا۔ کیوں؟ حضرت خالد بن ولید نے اس میں جس چیز کو دیکھا ہے وہ مسلمانوں کے مفاد اور مسلمانوں کے عام فائدے کو دیکھا ہے۔ مسلمانوں کا فائدہ کس میں، مسلمانوں کا کس میں جوڑ ہے، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد کس چیز میں ہے، وہ چیز حضرت خالد بن ولید نے دیکھی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے یہ دونوں چیزوں کو دیکھیے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں یعنی مال کی محبت اور عہدے کی محبت، یہ بھوکے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اپنے پرائے رشتہ داروں کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے، سب کے حقوق کو مار دیتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اذا وسد الامر من غیر اہلی، بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا نہیں ہے لیکن اس کو وہ دیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے تو اس کو قبول کرے، لیکن اس میں بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک عام مفاد، ایک عام فائدہ اور امت کا اتحاد کن چیزوں میں ہے، یہ چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام واقعات اور ان تمام باتوں کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے عزیز بزرگوں، یہ دونوں چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو مکمل کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھے، حکیم الامت ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے حضرت کو،
حکیم الامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے دین کی خدمت اتنی زبردست خدمت کی ہے، حدیث کی کتاب سمجھنی ہو، تفسیر کو سمجھنا ہو، مسائل کو سمجھنا ہو، قرات کو سمجھنا ہو، علم دین کو کوئی بھی شعبے کے حساب سے ہمیں سمجھنا ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں وہ چیز مل جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر، حضرت تھانوی تو فرماتے تھے ہمارے یہاں بزرگ صوفی وہ نہیں بناتے، ہماری خانقاہ میں اگر آنا ہے تو انسان بننے کے لیے آؤ، ہم تو انسان اور ڈسپلن سکھاتے ہیں یہاں پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ ہماری خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، خانقاہ میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، بزرگ اور اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، بیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، وہ سب ختم ہو، حرص ختم ہو، لالچ ختم ہو، جھوٹ، غیبت، حسد، بہتان، یہ سب قسم کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، دو قسم کی بیماریوں کو لے کر آتے ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک کرسی کی محبت۔ مال کی محبت تو کچھ دن ہم ان کو مراقبہ، محنت کرواتے ہیں، وہ نکل جاتی ہے، لیکن کرسی اور عہدے کی جو محبت ہے 10 سال خانقاہ میں گزارتے ہیں پھر بھی ان کے دلوں میں سے وہ چیز نہیں نکلتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔